الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إلى آخره. رواه البخاری. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. یادگار اسلاف، علم حدیث کے شہسوار، میدان تحقیق کے بادشاہ، علم و فضل کے پہاڑ، ہر فن مولا، مشفق و مہربان، مجسم تواضع، پیکر اخلاق، رونق فلاح دارین، جن کی مشیقت پر فلاح دارین ناش کرتا تھا، ہزاروں طالب علم کے استاد، بلکہ استاد الاساتذہ، وہ روشن چاند غروب ہو گیا. آج ہم اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں. ہم وہی کہیں گے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کہا تھا: ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما يرضى به ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی جو روایت پیش کی ہے، اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی بیان فرمائی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، لیکن علم اس انداز سے نہیں اٹھایا جائے گا جیسا کہ آپس میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے. مثلا کوئی آدمی سویا، ایک مولانا سوئے اور صبح اٹھے تو ان کے قلوب میں سے علم نسیم منسیہ ہو چکا، بھلایا جا چکا. یا آپ کتب خانے میں پہنچے، کتاب کھولی اور اس میں سے نقوش و حروف ختم ہو چکے، محو ہو چکے. اس انداز سے علم نہیں اٹھایا جائے گا. حضور پاک علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا: وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ پاک علم کو اٹھا لیں گے علماء کو اٹھانے کے ذریعے. حافظ نے اس روایت کے ذیل میں مزید تشریح فرمائی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک اعرابی کہنے لگے: کیف یقبض العلم؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا: ان ذہاب العلم ذہاب حملتہ. علم کا اٹھا لیا جانا یعنی کہ حاملین علم کا اٹھا لیا جانا. ابن منیر کے حوالے سے حافظ نے مزید تشریح فرمائی ہے کہ اللہ پاک قادر ہیں، محو علم من الصدور پر قادر ہیں، الا ان هذا الحدیث دل على عدم وقوعه. لیکن یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس طریقے سے علم نہیں اٹھایا جائے گا. ہاں بالکل عین قیامت میں
قرآن مجید کے حروف اور نقوش کو اللہ اٹھا لیں گے، وہ عین قیامت میں۔ باقی علامات قیامت میں جس علم کے اٹھائے جانے کا تذکرہ اس روایت میں ہے، اس میں یہی ہے۔ اکابر علماء تیزی سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ نے دعا میں فرمایا تھا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اس کی تلافی، لیکن خلا خلا ہی رہ رہا ہے، خلا پور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے علماء کبار موجود تھے، مسائل کم تھے، حالات اتنے ابتر نہیں تھے۔ اب حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور علماء کی تعداد کم ہے۔ داخلی فتنے، خارجی حملے، نئے نئے چیلنجز، ہر روز آنے والا سورج ایک نیا فتنہ اور نیا چیلنج لے کر آتا ہے۔ دوسری طرف الحمدللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، اس کی بنیاد پر الحمدللہ اسلام لوگوں کے گھروں میں، خوابگاہوں میں پہنچ رہا ہے۔ لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں طرف، ایک طرف ہمارے پاس حفاظت دین کے لیے اچھے علماء کی ضرورت ہے، دوسری طرف اشاعت دین کے لیے اچھے صلاحیت اور افہام و تفہیم کی اچھی صلاحیت رکھنے والے اہل علم کی رجال کار کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے حضرت شیخ مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ کو اللہ پاک نے بہت سی خصوصیات سے نوازا تھا۔ خاص طور پر میں 2 باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ پہلے نمبر پر کمال علم، رسوخ علم، رسوخ فی العلم۔ حضرت رئیس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء دیوبند کی 3 صفات اور 3 امتیازی شان ہیں۔ پہلے نمبر پر علم راسخ، دوسرے نمبر پر کمال تواضع، اور تیسرے نمبر پر حمیت ایمانی، غیرت اسلامی۔ تو ہمارے حضرت مولانا شیخ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ پاک نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا تھا۔ بعثت معلما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ان 2 روایات کا پرتو اور عکس جمیل نظر آتے ہیں۔ آپ کو بہت کافی مقدار میں ان 2 روایتیں اور فرمود شریف کی میراث ملی تھی۔ آپ کا سبق کیا تھا؟ میں باضابطہ مجھے موقع نہیں ملا، لیکن سنانے والوں نے سنایا کہ آپ کا درس فقط آپ کتاب نہیں پڑھاتے تھے، فن پڑھاتے تھے۔ مثلا ہدایہ پڑھانی ہے تو آپ شرح وقایہ، قدوری، نور الیضا، مالا بود، یہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ پورا استحضار، پوری تیاری، ما لہو و ما علیہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، پورا عبور اور گرفت کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ بخاری شریف کا اگر سبق ہے تو یہ لفظ، یہ حدیث صحاح ستہ میں کہاں ہے؟ جب تک تلاش کر کے نہیں بتلاتے تھے آپ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جلد کی تعین، صفحہ کی تعین، حاشیہ نمبر کی تعین، نیچے سے کون سی سطر میں ہے، ایک ایک چیز کی تعین کر کے پیش کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام یوں ہی عدل ٹپ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی زمانے میں حوالہ جات دیکھے تھے، آپ نے کوئی عبارت محفوظ کی تھی، وہ آج آپ نے پڑھ لی۔ آپ اس نوع کی بھی تیاری کرتے ہوں گے، اس نوع کی بھی آپ کی تیاری ہوتی ہوگی۔ قاری حنیف صاحب تنکاروی علی پور کے وہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ سبق کے دوران کوئی نحوی مسئلہ درپیش ہوا تو آپ نے شرح میت عامل منگوائی۔ طالب علم وہاں سے لے کر آیا، اتنی دیر میں آپ نے شرح میت عامل سنانا شروع کر دی۔ طالب علم کتاب لے کر آیا تو آپ نے طلباء سے کہا کتاب اپنے پاس رکھو، میں سناتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو بتلائیے۔ کہا از اول تاخیر پوری شرح میت عامل آپ نے سنائی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، پوری عبادتیں، پورے قصیدے آپ سناتے تھے۔ کوئی تعلیل، کوئی صرفی مسئلہ آیا تو آپ معلم الصرف، میزان، منشعب منگواتے تھے اور گردانے پڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہ ٹھوس علم، ٹھوس استعداد و صلاحیت آج اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔
یہ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی خاص ایسی وجوہات ہیں۔ یوں ہی اللہ پاک اتنا ٹھوس علم کسی کو نہیں عطا فرماتے۔ سنانے والوں نے سنایا کہ آپ کا آلات علم، اسباب علم کے احترام کے سلسلے میں، عظمت کے باب میں ایک مثالی معاملہ تھا۔ کہا کہ وضو کا اتنا اہتمام، وہاں مہو میں رہتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، جب تک وضو نہیں فرماتے تھے کتاب ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہاں بھی کہتے، میں ایک مرتبہ، میرا خود کا واقعہ، میں ایک مرتبہ گھر ملاقات کے لیے حاضر ہوا، حضرت تشریف لائے تھے تو میں گھر ملاقات کے لیے پہنچا۔ کہا، اندر سے جواب دیا گیا امی جان نے کہ وضو فرما رہے ہیں۔ میں 15 منٹ تک ٹھہرا، پھر تاخیر ہونے لگی تو میں واپس دوسرے دن گیا، دوسرے دن بھی یہ معاملہ، تیسرے دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ معاف کیجیے مجھے وضو کرنے میں تاخیر ہوتی ہے۔ سردی کے ایام میں بھی وضو کے بغیر کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور آپ کا 2 زانو بیٹھ کر سبق پڑھانا، بلا ٹیک کے سبق پڑھانا، یہ تو سب کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ کبھی 4 زانو آپ نے وہاں پر درسگاہ میں بیٹھ کر درس نہیں دیا، درس ختم ہونے کے بعد 4 زانو بیٹھے ہوں، یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح معاملات کی صفائی بھی بہت زیادہ۔ مولوی انس مہو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ بیلنس کے لیے میرے پاس سے حضرت کے لیے میں نے 3 روپے زیادہ دیے تھے، تو حضرت نے اس کو یاد رکھا۔ ہفتے عشرے کے بعد وطن سے چھٹیوں سے واپسی ہوئی تو حضرت نے 3 روپے تکیے کے نیچے رکھے تھے، نکال کر دیے کہ یہ آپ کے 3 روپے۔ یہ معاملات کی صفائی، اور اللہ پاک نے آپ کو جو اخلاق عطا فرمائے تھے، کمال اخلاق، اور ایسے اخلاق عطا فرمائے، تواضع، یہ تو آپ کی گٹی میں پڑی تھی۔ میرے ساتھ خود کا واقعہ ہے، میں آج سے 4 سال پہلے میری کمر میں تکلیف تھی، میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ 3-4 مرتبہ گھر پر عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ رات میں 10:30 بجے تشریف لائے۔ اب بتائیے، میں ایک ادنا طالب علم، جی میں باضابطہ آپ کا شاگرد بھی نہیں، بہت قریبی تعلقات رہے ہوں ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ رات میں 10:30 بجے کن کو لکھانا تھا؟ ایک بندے کی، ادنا بندے کی ترتیب قلبی کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا مقصود تھا۔ اس وقت میری آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے کہ یہ ہے ہمارا کابر کے اخلاق۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ میری پہلا سال تھا یہاں ابو داؤد شریف کی تدریس کا، تو پہلے سال میں نے حضرت کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں، تو پہلے سال قبول فرما لیا، میں طلباء کو لے کر پہنچ گیا۔ دوسرے سال میں نے دعوت دی تو دوسرے سال وقت سے پہلے حضرت خود میری درسگاہ میں آ گئے۔ اوپر والی منزل میں میری درسگاہ تھی، تو دوسرے سال بجائے اس کے کہ میں ان کے وہاں پہنچوں، آپ خود ہی تشریف لے آئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ پاک نے یہ صفات آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ایسے لوگ سالوں میں ایسا ہیرا پیدا ہوتا ہے، بہت دیر لگتی ہے، جی سالوں میں ایسے ہیرے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، ہمارے لیے یہ درس ہے، عبرت ہے۔ ویسے ہر عالم کی موت عبرت ہوتی ہے، لیکن ایسے کبار علماء کی رحلت اور موت یہ ہمارے لیے بالکل ریڈ الرٹ ہے، خطرے کی گھنٹی سمجھیے، ایک سرخ نشان سمجھیے کہ اب بہت تیاری کی ضرورت ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ علماء جا رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں علم و عمل سے جامع افراد کار، رجال کار اور شخصیات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ یہ حضرت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اور حضرت کے لیے سب سے بڑا ہدیہ بھی ہم یہی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت سے ہم نے لیا، اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا لیا، تو انشاءاللہ حضرت کی روح بھی خوش ہوگی۔ میں نے حضرت ماں نذیر صاحب سے درخواست کی تھی کہ میرا وقت دوسرے آنے والے مہمانوں کو دے دیا جائے، لیکن غالباً مولانا کے سامنے ہدایت کا مسئلہ رہا ہوگا کہ معیوب جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو انہوں نے قربانی قبول نہیں کی۔ میں انہی کلمات کے اوپر آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت مولانا کی، حضرت شیخ کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں، اور آپ کے پسماندگان کو، اہل بیت کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائیں، اور فلاح دارین کو، آپ کے طلباء کو، اور ہم سب پوری علمی دنیا اس وقت مغموم ہے، سوگوار ہے، سب کو اللہ پاک نعم البدل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔